بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھو، 40 نسلوں تک رزق ملتا ہے۔ جس نے بھی پڑھی اللہ نے لاکھوں نہیں کروڑوں دیے۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی بابرکت تسبیح لایا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اسے فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ کے فضل سے اس کے رزق کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ برکت آہستہ آہستہ نہیں بلکہ ایسی رفتار سے آتی ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ گھر میں وہ سکون اور راحت پیدا ہوتی ہے جس کی تلاش میں لوگ پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ یہ تسبیح رزق کی تنگی کو دور کرنے، پریشانیوں کو ختم کرنے، فاقہ کشی اور بے برکتی کو مٹانے کے لیے نہایت ہی مؤثر سمجھی جاتی ہے، اور وہ گھر جہاں یہ تسبیح پڑھنے کا معمول بن جائے وہاں اللہ کی رحمتیں، آسانیاں اور بے شمار برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس تسبیح کو نماز فجر کے بعد پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کی 40 نسلوں تک کو رزق سے مالا مال کر دیتا ہے۔ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے عطا کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، کاروبار چمکے، روزی میں اضافہ ہو، گھر میں ہر وقت خیر و برکت کا ماحول رہے، بیماری اور مشکلات دور ہوں، چہرے پر نور آئے اور دل مطمئن رہے، تو اسے چاہیے کہ اس تسبیح کو نماز فجر کے بعد دل کی توجہ اور یقین کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی بہترین ہے جنہیں لگتا ہے کہ وہ محنت بہت کرتے ہیں مگر رزق ٹھہرتا نہیں، پیسہ آتا ہے مگر ہاتھ میں نہیں ٹکتا، ہر وقت بے چینی رہتی ہے، یہ وقت گزرنے کے باوجود حالات بہتر نہیں ہوتے۔ ایسے تمام لوگ اس تسبیح کو معمول بنا لیں۔ اللہ کے حکم سے 40 نسلوں تک رزق کے دروازے کھل جائیں گے جہاں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ جو شخص معاشی پریشانیوں سے تھک چکا ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں ہر روز نئی برکت اترے، جو چاہتا ہے کہ اس کے بچوں کا مستقبل روشن ہو، اس کے گھر میں رزق کی کمی ختم ہو جائے اور خیریت و آسانی کا سایہ ہمیشہ قائم رہے، تو وہ اس تسبیح کو نماز فجر کے بعد لازمی پڑھا کریں، کیونکہ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مبنی عمل ہے جو دل کو بھی روشن کر دے اور رزق کے اسباب کو بھی کھول دے۔ یہ لاکھوں مسلمانوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ تو ناظرین، اس تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے کہ جس کے پڑھنے سے نسلوں تک رزق کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ان کی زندگی سے مالی پریشانی کو ہٹا دیا جاتا ہے اور خوشحالی، سکون اور خوشیاں بڑھ جاتی ہیں، تو اس کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، دنیا میں رہنے والے ہر انسان کی ایک بنیادی خواہش ہوتی ہے کہ وہ عزت کے ساتھ زندگی گزارے، اس کے گھر میں رزق کی فراوانی ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، کسی کے در پر جا کر مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی خوشحال زندگی بسر کریں، تنگ دستی، محتاجی، مانگنے، قرضوں، فاقوں یا ذلتوں کا شکار نہ ہوں۔ مگر آج کا انسان ہر طرف سے معاشی مسائل میں گھرا ہوا نظر آتا ہے۔ بڑھتی مہنگائی، بے روزگاری، کاروبار کی ناکامی، معاشرتی دباؤ اور خاندانی بگاڑ نے لاکھوں انسانوں کو نہ صرف معاشی بلکہ ذہنی، نفسیاتی اور روحانی طور پر کمزور کر دیا ہے۔ ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا نظر آتا ہے۔ لوگ دن رات محنت کر رہے ہیں، پھر بھی کشادگی، برکت، خوشحالی اور دل کا سکون نایاب ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں اکثر دل یہ سوال کرتا ہے، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے رزق کے دروازے بند ہو گئے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ کیا ہمارا نصیب کمزور ہے؟ کیا ہمارے مقدر میں صرف فقر و فاقہ لکھا ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ رب العزت تو وہ ہے جو چھوٹی چیونٹی کو بھی رزق دیتا ہے، جو زمین کے نیچے دانہ ڈالنے والے پرندے کی بھی سن لیتا ہے، جو اس بچے کی بھی سن لیتا ہے جو بول نہیں سکتا، جو اس فقیر کو بھی عطا کرتا ہے جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، اور جو اپنے گنہگار بندے کی بھی صرف ایک سچی توبہ پر ساری کائنات کی برکتیں نچھاور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔
جب اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ فرما لیا ہے کہ رزق دینا اس کی ذمہ داری ہے، تو پھر ہم کیوں مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ کیوں کسی انسان کے در پر جا کر اپنی ضروریات رکھ کر ذلیل ہوتے ہیں؟ کیوں ہم اپنی عزت نفس کو پامال کرتے ہیں؟ کیوں ہم ہر در پر دستک دیتے ہیں سوائے اس در کے جس کا وعدہ پکا ہے، جو کبھی خالی نہیں لوٹاتا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور کر لیا ہے، ہم نے اپنے اعمال سے اللہ کو ناراض کر دیا ہے، ہم نے وہ سنہری اصول چھوڑ دیے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھائے تھے۔ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو صرف کتابوں میں پڑھنا شروع کر دیا ہے، اسے عمل کی شکل دینا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے اذکار و تسبیحات کو بے وقت سمجھنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ یہی اللہ کا وہ نظام ہے جو بندے کو بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی مخلوق کے صرف اپنے رب سے جوڑ دیتا ہے اور زمین پر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج کا مسلمان صرف اس لیے پریشان ہے کیونکہ اس کا یقین اللہ سے زیادہ مخلوق پر ہے۔ وہ لوگوں سے امید رکھتا ہے، دنیا سے امید رکھتا ہے، لیکن رب سے مانگنے کو اس نے پیچھے کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ذلت، بے برکتی، محتاجی، بیماریوں اور قرضوں کے جال میں پھنس کر رہ گیا ہے۔ لیکن اب وقت ہے بیدار ہونے کا، اللہ کے در پر جھکنے کا، اللہ سے مانگنے کا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا وقت ہے۔ اسی مقصد کے تحت ہم آپ کے لیے ایک ایسی تسبیح لے کر آئے ہیں جو صدیوں سے اولیاء کرام، صوفیاء، علماء اور صالحین کا مجرب و آزمودہ عمل ہے۔ یہ تسبیح دولت کو آپ کی نسلوں پر عاشق کر دیتی ہے۔ جو شخص نماز فجر کے بعد ایک مخصوص تعداد میں اس تسبیح کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کے رزق کا ضامن بن جاتا ہے۔ وہ بندہ کبھی مخلوق کے در پر نہیں جاتا، بلکہ مخلوق خود اس کے در پر آ کر سلام کرتی ہے۔ اللہ اس کے رزق میں ایسی برکت ڈالتا ہے کہ کم میں بھی گزارا ہو جاتا ہے اور زیادہ بھی دل کو سکون دیتا ہے۔ یہ تسبیح نہ صرف رزق کے لیے خزانے کا دروازہ ہے، بلکہ یہ روحانیت، محبت الہی، عاجزی، شکر اور تعلق بندہ اور رب کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والے کو اللہ کے اتنا قریب لے جاتی ہے کہ وہ شخص پھر کبھی مخلوق کی طرف نہیں دیکھتا۔ وہ بندہ صرف ایک بار اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ اس کی نسلوں کو سنوار دیتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اگر بندہ نماز فجر کے بعد اس تسبیح کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے کسی بھی طرح سے محروم نہیں فرماتا۔ کتنی عجیب بات ہے نا، ہم اللہ کے ایک محبوب ذکر سے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور ان کی بھی اولاد کے لیے ایسی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں جو ساری دنیا مل کر بھی نہیں دے سکتی، مگر ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی رزق حلال، محنت، توکل علی اللہ اور جد و جہد کا عظیم نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اپنی زندگی میں رزق کے حصول کے لیے عملی کوشش کی، بلکہ امت کو بھی سکھایا کہ رزق کے لیے ہاتھ پھیلانا نہیں بلکہ محنت، دیانت اور توکل اختیار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ابتدائی زمانہ، خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی، رزق حلال کمانے کی جد و جہد سے عبارت ہے۔ بچپن میں والد اور والدہ کی وفات، پھر دادا اور چچا کی کفالت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوجھ بننے کی بجائے خود کمانے کا ارادہ کیا۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے بازاروں میں کچھ کام کیے اور پھر کچھ عرصہ بکریاں چرائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی؟ فرمایا، ہاں، میں نے بھی مکہ میں چند قیرات پر بکریاں چرائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی تعلیمات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ محنت اور رزق حلال کے لیے کوئی بھی کام حقیر نہیں، حتیٰ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زندگی کا آغاز اس سے کیا۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تجارتی قافلوں کی نگرانی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت، سچائی، معاملہ فہمی اور بہترین انداز تجارت نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی پر آمادہ ہو گئیں۔ یہ واقعہ رزق کے حصول میں دیانت داری، توکل اور امانت کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض مال کے پیچھے دوڑنے کی بجائے رزق کو اللہ کی نعمت سمجھ کر عزت، محنت اور سچائی سے کمایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو یہ ایک ایسا وقت تھا جب مکہ کے کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن بن چکے تھے۔ ہر طرف خطرہ منڈلا رہا تھا اور بظاہر مدینہ میں نہ کوئی مال، نہ تجارت، نہ کوئی ذاتی جائیداد تھی، مگر اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل یقین اور توکل کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ راستے میں غار ثور کا واقعہ اللہ تعالیٰ پر یقین اور حفاظت رزق کے حوالے سے بہت بڑا سبق ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار میں خوف سے کہا، یا رسول اللہ، اگر دشمن نیچے دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو الفاظ فرمائے وہ قیامت تک ایمان والوں کے لیے توکل کا معیار بن گئے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس یقین اور توکل کا نتیجہ یہ دیا کہ دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکے، اور بعد میں مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت دی کہ چند سالوں میں پورا عرب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متبع بن گیا، اور رزق، شان، عظمت اور کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومنے لگی۔ ناظرین محترم، محنت اور رزق حلال کی طلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے ضرور دیتا ہے، اور جو مخلوق سے مانگتا ہے اسے ذلت ہی نصیب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ دینے والے نیچے والے ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ پسند عمل وہ ہے جو بندہ چھپ کر کرے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ کوئی بھی کام حقیر نہیں بشرط یہ کہ وہ حلال ہو۔ اللہ پر کامل توکل رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو صرف اسی سے مانگتا ہے اور مخلوق کے در پر نہ جھکتا ہے۔ جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہے۔ ناظرین، دیانت، صداقت، امانت داری، تجارت و کسب رزق میں برکت کا سبب ہے، اور انسان کو تلاش رزق کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں بھی مشغول رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے تسبیح کرو، یہ تمہارے لیے دنیا و آخرت میں نفع بخش ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اللہ تمہیں یاد کرتا ہے۔ بظاہر محرومی کے حالات میں بھی اللہ پر بھروسہ کیا جائے تو وہ راستے کھول دیتا ہے۔ جو شخص اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے بہتر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو شخص میری یاد میں مشغول ہو جاتا ہے اور مجھ سے مانگنے کا وقت نہیں نکالتا، میں اسے اس کی مانگ سے بھی زیادہ عطا کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادہ زندگی گزاری، کسی سے کبھی کچھ مانگا نہیں، اور ہمیں بھی یہی سکھایا کہ اللہ سے مانگو، مخلوق سے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مخلوق سے کچھ نہ مانگا بلکہ ایک نیک عمل کیا، اور اللہ نے ان کے لیے جنت کی بیوی حضرت صفورہ عطا فرمائی۔ ناظرین، اس دور میں اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے۔ ہم روزی کمانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، دن رات جدوجہد کرتے ہیں اور اپنی ساری توانائیاں کھپا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی خرچے پورے نہیں ہوتے، بلکہ ہر مہینے قرض چڑھ جاتا ہے۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رزق میں برکت کیسے آ سکتی ہے، اور وہ کون سے اسباب ہیں جنہیں اختیار کیا جائے تو رزق میں برکت آ جاتی ہے اور اس سے تمام اخراجات پورے ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ ہم سب کا رازق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے سوا کوئی رازق نہیں۔ وہ دیگر اختیارات کی طرح اس میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے۔ کائنات میں ہر جاندار کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے رکھا ہے۔
اس کا فرمان ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، اور رزق کے فیصلے اللہ تعالیٰ آسمان سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ تو خود ہی رزاق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں۔ نہ سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل ہیں، اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مفہوم، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ ہم لوگ رزق صرف کھانوں کی چیزوں کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو کہتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی اور اولاد ہو، مال ہو، دلی اطمینان ہو، یا پھر امن کی نعمت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہیں، بعض کو وہ اپنی حکمت بالغہ کی وجہ سے زیادہ اور بعض کو کم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتری دے رکھی ہے۔ دنیاوی زندگی میں ان کے روزی کے ذرائع بھی ہم نے ہی ان کے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ نہ کسی سے حسد ہوتا ہے، نہ دشمنی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، نہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ مشقت میں مبتلا کرنا پڑتا ہے، اور نہ رزق کو تلاش کرنے کے لیے غلط راستوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ حلال طریقے سے رزق طلب کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں اس عمل کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سی تسبیح ہے کہ جسے اگر آپ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس تسبیح کی برکت سے 40 نسلوں تک کے رزق کا انتظام فرما دیتا ہے۔ آپ کی نسلوں تک رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے، تمام تنگ دستی خوشحالی میں بدل جاتی ہے، زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم نازل ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے جیسے ہی نماز فجر ادا کر لینی ہے تو اس کے بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، ورنہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نماز فجر کے بعد اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ نام یا غنی، یا نافع، یا وہاب، ان تین ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا، تو آپ نے یا غنی، یا نافع، یا وہاب کو تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر توجہ کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یعنی پوری ایک تسبیح آپ نے ان ناموں کی پڑھنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے آج کے عمل کی تسبیح یعنی تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھ لینی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے تیسرے کلمے کی بھی مکمل ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد قرآن پاک کی بہت ہی مختصر اور چھوٹی سی سورت یعنی سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر
فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ آپ نے یہ سورت صرف 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ جو بھی نیت کریں گے، رزق، دولت، نسلوں کی کامیابی، روحانی بلندی، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے دروازے کامیابیوں کے لیے کھلتے ہیں، اور اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ پر اتنا فضل اور کرم فرمائے گا کہ آپ کی 40 نسلوں تک کے رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ مالی تنگ دستی گھر سے جاتی رہے گی اور گھر میں اللہ کی خاص رحمت اور برکت کا نزول ہوگا۔ جو بندہ اسے اپناتا ہے اس کی نسلیں اللہ کے کرم سے رزق کی محتاج نہیں رہتی، اللہ اسے عزت، دولت اور سکون عطا کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تسبیح کے صدقے ہم سب کی مشکلات کو دور فرمائے، خوشحالیاں عطا فرمائے، آنے والی پریشانیوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔